بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبہ کے کس جملے پر حضرت صدیق اکبر رو پڑے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو خطبہ دیا تو حضرت صدیق اکبر اس کو سن کر رو پڑے۔ خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خدا نے ایک بندے کو دنیا اور عقبہ کے درمیان اختیار دیا، لیکن اس نے دنیا پر عقبہ کو ترجیح دی۔ یہ عقبہ یہاں پہ املا کے لحاظ سے درست نہیں ہے، یہ کے ساتھ اس کو لکھا جاتا ہے، چھوٹی یہ جو ہے کہ اللہ نے ایک بندے کو یہ اختیار دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ اس بندے سے مراد جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، کیونکہ آپ کو جس مقصد کے لیے بھیجا گیا تھا اس مقصد کی تکمیل ہو گئی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو حضرت صدیق اکبر اس کو سن کر رونے لگے۔ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا سوال یہ ہے، آپ صلی اللہ مسجد نبوی کی طرف کھلنے والے دروازوں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حکم جاری کیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب دروازے بند کر دیے جائیں سوائے حضرت صدیق اکبر کے دروازے کے۔ تو صحابہ کے کچھ گھر تھے مسجد نبوی کے آس پاس، تو ان کے دروازے مسجد نبوی کی طرف کھلتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری ایام میں یہ حکم جاری کیا کہ یہ دروازے جو مسجد نبوی کی طرف کھلتے ہیں سب بند کر دیے جائیں۔ علماء اس سے بھی حضرت صدیق اکبر کی خلافت مراد لیتے ہیں کہ یہاں سے بھی خلافت کی طرف اشارہ ہے۔ دوران علالت اسکرین جو ہے نا وہ کلیئرلی نہیں ہے سائڈوں سے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ جی جزاک اللہ۔ دوران علالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی کو نماز با جماعت پڑھانے کا حکم دیا یا امامت کرانے کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض کا اضافہ ہوا 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے، لیکن جب ہوش آیا مرض میں شدت ہوئی تو آپ نے فرمایا، ابو بکر سے کہو کہ نماز کی امامت کرے، لوگوں کو نماز پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اس موقع پر کیا کہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، یا رسول اللہ، یقیناً جب ابو بکر آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو آواز نہیں سنا سکیں گے، قرات نہیں کر سکیں گے، کیونکہ جب وہ مصلی پہ کھڑے ہوں گے اور آپ کو وہاں نہیں دیکھیں گے تو اس شدت غم کی وجہ سے وہ رونے لگ جائیں گے اور نماز کے لیے تلاوت نہیں کر سکیں گے۔ آپ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، میں نے حضرت حفصہ سے بھی یہی کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کریں کہ ابو بکر نرم دل ہیں، آپ کے مقام پر کھڑے ہوں گے تو رونے کی وجہ سے لوگوں کو آواز نہیں سنا سکیں گے، لہٰذا آپ عمر کو حکم دیں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائیں۔ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
ایسا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی باتیں نہ کرو، تم ان عورتوں کی طرح ہو جو یوسف علیہ السلام کے بارے میں اکٹھی ہوئی تھیں، ابو بکر کو حکم دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھیں۔ اس حدیث سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تاکیدی فرمان سے بھی علماء امت خلافت صدیقی پر استدلال کرتے ہیں کہ یہ جو امامت صغریٰ ہے، نمازوں کی امامت، مسجد نبوی کی امامت، تو جب امامت صغریٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کے سپرد کی ہے تو امامت کبریٰ کے حقدار اور لائق وہ بھی حضرت صدیق اکبر ہی ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں کتنی نمازیں پڑھائیں؟ تو اس کا جواب ہے 17۔ اہم سوال ہے، پوچھا جاتا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے 17 نمازیں پڑھائیں۔ حضرت صدیق اکبر نے نمازیں پڑھانا کس وقت شروع کی؟ تو جمعرات کی روز عشاء سے، بروز جمعرات جو پہلی نماز حضرت صدیق اکبر نے پڑھائی ہے وہ نماز عشاء ہے۔ کون سی نماز کی امامت حضرت صدیق کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی علالت کے دوران حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد نبوی میں تشریف لائے اور حضرت صدیق اکبر کو پیچھے ہٹنے سے منع فرماتے ہوئے خود ان کے برابر میں بائیں طرف بیٹھ کر نماز ادا کی؟ تو اس کا جواب ہے ہفتہ یا اتوار کی نماز ظہر ہے۔ یہ آخری نماز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ادا کی ہے۔ یہ جو نماز ہے اس کے امام حضرت صدیق اکبر تھے یا اس کے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے؟ کتابوں میں دونوں اقوال ملتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام تھے اور صدیق اکبر وہ مکبر تھے، یعنی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بیمار تھے بیٹھ کر نماز پڑھا رہے تھے، آپ جو تکبیر کہتے حضرت صدیق اس کو سنتے اور پھر حضرت ابو بکر صدیق لوگوں کو سناتے، باقی صحابہ کو۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز حضرت صدیق اکبر کی اقتداء میں ادا کی ہے۔ دونوں باتیں موجود ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خود آخری نماز پڑھائی مسجد نبوی میں جس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے وہ نماز مغرب ہے جمعرات کے روز، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ المرسلات کی تلاوت کی تھی، اور آخری نماز جو آپ نے مسجد نبوی میں پڑھی ہے وہ نماز ظہر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت عباس کے سہارے مسجد میں تشریف لائے اور پھر یہ صورت تھی جو آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آخری ملاقات کب اور کہاں ہوئی تھی، اور حضرت صدیق اکبر نے کہاں جانے کی اجازت طلب کی؟ تو آخری ملاقات ہوئی ہے 12 ربیع الاول کو 11 ہجری حجرہ عائشہ میں، یہ آخری ملاقات ہے۔ پھر آپ نے مقام سخ میں اپنی زوجہ کے پاس جانے کی اجازت طلب کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے جو سوموار کو نماز فجر کی امامت کرائی تو اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرہ مبارک سے پردہ اٹھایا، صحابہ کو دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے۔ قریب تھا کہ صحابہ نماز توڑ دیتے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پردہ رکھ دیا اور اس روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہتر لگ رہی تھی۔ تو نماز فجر کے بعد حضرت صدیق اکبر ملاقات کے لیے تشریف لے گئے۔ حجرہ عائشہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کیا کہ آج آپ کی طبیعت بہتر ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میری جو زوجہ ہیں حبیبہ بنت خارجہ، جو سخ میں رہتی ہیں، مدینہ سے مشرق کی طرف ایک جگہ ہے، میں ان کے پاس سے ہو آؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت صدیق اکبر وہاں چلے گئے۔ پھر چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اچانک خراب ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اگلا سوال ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات کی خبر کس نے دی؟ تو اس کا جواب ہے حضرت سالم بن عبید۔ حضرت سالم بن عبید رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہاں سے مسجد نبوی سے روانہ ہوئے، صدیق اکبر کے پاس پہنچے اور ان کو اس دردناک اور اس غمناک خبر سے آگاہ کیا۔ جب مقام سخ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر سن کر حضرت صدیق اکبر نے کیا کیا؟ تو حضرت صدیق اکبر فوراً گھوڑے پر سوار ہو کر مسجد نبوی کے دروازے پر پہنچے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ میں چلے گئے۔ چہرہ انور سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور سے چادر ہٹا کر پیشانی مبارک کو آپ نے بوسہ دیا، اور اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے نبی، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں، آپ کی حیات اور وفات دونوں پاک ہیں، طبت حیا و میتا، اور جو موت اللہ نے آپ کے حق میں لکھ دی تھی اس کا ذائقہ آپ نے چکھ لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی وفات نہیں پائیں گے، اور ساتھ ہی چادر چہرہ مبارک پر کر دی اور آپ باہر آ گئے۔ ٹھیک ہے، آواز آ رہی ہے میری؟ جی، اگلا سوال یہ ہے، حضرت صدیق اکبر جب حجرہ سے باہر آ گئے تو انہوں نے حضرت عمر کو کیا کہتے سنا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہاتھ میں تلوار لیے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ جو شخص کہے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں تو اسی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے بلکہ اپنے رب کے پاس تشریف لے گئے ہیں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے گئے، وہ یقیناً واپس آئیں گے اور منافقین کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں سے یہ کہہ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر سن کر حضرت ابو بکر نے کیا کہا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، بیٹھ جاؤ۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں مانے کا مطلب یہ ہے کہ اس طرف انہوں نے توجہ ہی نہیں دی اور توجہ ہو ہی نہیں رہی تھی ان کی۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کیا کلمہ شہادت پڑھ کر، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ دیا، کیونکہ آپ سمجھ گئے کہ جب میں بات شروع کروں گا تو لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں گے۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبے کے بعد فرمایا کہ دیکھو، جو کوئی تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوجا کرتا تھا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہو چکی ہے۔ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا
تو اللہ باقی رہنے والا ہے، کبھی مرنے والا نہیں۔ پھر آپ نے سورۃ آل عمران کی یہ آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو صرف اللہ کے رسول ہیں، وما محمد الا رسول، ان سے پہلے کئی رسول گزر چکے ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، اور اگر آپ فوت ہو جائیں یا شہید کر دیے جائیں تو کیا تم ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ایڑیوں کے بل پھرنے سے مراد کفر و شرک کی طرف لوٹ جاؤ گے، اور جو ایڑیوں کے بل لوٹ جائے گا، پھر جائے گا، وہ اللہ کو ہرگز کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ تو یہ آیت آپ نے یہ آیت تلاوت کی۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم ہمیں ایسے معلوم ہوا، ایسے لگ رہا تھا جیسے یہ آیت ابھی اتری ہے، آج اتاری گئی ہے۔ اور پھر جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی تو ہر شخص کی زبان پر یہی آیت تھی، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ آیت پڑھی تو حضرت فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اس صدمے سے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے ہیں، وہ بے سدھ ہو کر، بے ہوش ہو کر گر پڑے، یعنی وہ خود کو سنبھال ہی نہیں سکے اور تلوار ان کی زمین پر گر گئی۔ تو وہ آیت وہی ہے، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ اگلا سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب صدیق اکبر سخ سے مدینہ تشریف لائے تو آپ نے لوگوں کو کس حال میں پایا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نے لوگوں پر گہرا اثر ڈالا ہوا تھا، اور غم کے مارے لوگوں کی جو حالت تھی، صحابہ کی جو حالت تھی، وہ دیوانوں کی سی ہو گئی تھی، اور اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سنبھالا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 دن ایسے ہیں میں جنہیں کبھی نہیں بھول سکتا۔ ایک وہ دن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو ہر چیز روشن ہو گئی تھی، اور ایک وہ دن جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو مدینہ میں ایک تاریکی پھیل گئی تھی، میں یہ 2 دن کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ اگلا سوال یہ ہے، جب ثقیفہ بنی سعدہ میں انصار کا اجتماع ہو رہا تھا تو اس وقت حضرت صدیق اکبر کہاں تھے؟ تو اس وقت حضرت صدیق اکبر حضرت عائشہ کے حجرے میں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین کا بندوبست کیا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال سے منافقین کی کیا سازشیں شروع ہو گئیں؟ تو منافقین نے تجہیز و تکفین سے ہٹ کر ثقیفہ بنی سعدہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کی بحث چھیڑ دی، اور انصار کو یہ باور کرا رہے تھے کہ جانشین انصار ہی میں سے کسی کو ہونا چاہیے۔ باقی ثقیفہ بنی سعدہ میں پھر جو انصار کا اجتماع تھا وہاں کیا ہوا، حضرت صدیق اکبر اور دیگر صحابہ وہاں پہ کیسے پہنچے، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ آج کے لیے یہی کافی ہے۔